پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لیز منسوخی برقرار اور سی ڈی اے کا 8 مارچ 2023 کا فیصلہ قانونی قرار دے دیا گیا. فیصلے کے مطابق بی این پی مالیاتی شرائط پوری نہ کر سکی. سپریم کورٹ کے مشروط فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. دوسری جانب وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس عدالتی فیصلے کو حکومت ایک کمیٹی کے ذریعے تبدیل کر سکتی ہے؟ ادھر ایران نے ابنائے ہرمز میں امریکی جنگی بحری جہاز پر وارننگ شاٹس فائر کرنے کا دعویٰ کر دیا. ابنائے ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھ گئی جبکہ سینٹ کام نے کسی امریکی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کی تردید کر دی. امریکہ نے تجارتی جہاز رانی کی بحالی کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کر دیا. کیا اس اقدام سے ابنائے ہرمز کی بندش ختم ہو سکے گی؟ ایران کو پاکستان کے ذریعے امریکی جواب موصول. ایرانی وزارت خارجہ 14 نکاتی تجاویز پر امریکی جواب کا جائزہ لے رہی ہے. ادھر ملک میں گزشتہ ماہ مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. شرح 10.9% ریکارڈ. خوراک، توانائی اور ٹرانسپورٹ اخراجات نے عوامی بوجھ بڑھا دیا. عالمی تیل قیمتیں اور مشرق وسطی کشیدگی مہنگائی کو مزید ہوا دے رہی ہیں. ڈیزل، بجلی، ٹماٹر، پیاز، گندم اور ٹرانسپورٹ سب مہنگے. کیا عام آدمی اب ایک نئے معاشی جھٹکے کے لیے تیار ہے؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام یہ جو جنگ کے پس منظر میں ڈیولپمنٹس ہیں اور خاص طور پہ 2 اس میں اہم ایک اینگلز ہیں. ایک تو پاکستان دوبارہ سے ریلیونٹ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ اسی لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں جس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملات اس سے حل کی طرف نہیں جا رہے. جی بالکل. اس وقت جنگ جو ہے تیسرے مہینے میں اپنے جا چکی ہوئی ہے اور ابھی حالات بڑے ہی کشیدہ ہیں اور دونوں نرم اور گرم امریکہ کے اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے بیک گراؤنڈ میں رہ کے پاکستان کے ذریعے موسٹلی کہ 14 پروگرام جو 14 نکات تھے پہلے ریجیکٹ کر دیے. ایران نے نئے کچھ تبدیلیاں کر کے وہ بھجوائے پاکستان کے ذریعے. امریکہ نے وہ ریجیکٹ کر دیے. ابھی ایران کے پاس وہ گئے ہوئے ہیں جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر ابھی تفصیلات نہیں بتا سکتے, معاملے کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. پر انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ جانی تجاویز میں امریکی افواج کی واپسی اور بحری ناکہ بندی یہ لازمی شرائط ہوں گی. وہ اصرار ان کا یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے بھی مور لیس تجویز دی تھی کہ یہ مرحلہ وار ہوگا. پہلے جو ہے نیول بلاکیڈ ہٹے گی, سینکشنز ہٹیں گی, اس کے بعد لیبنن کے اندر جو ہے وہ جنگ ختم ہوگی اور ان کو گارنٹیاں ملیں گی کہ آئندہ ان کے ساتھ نہیں دوبارہ کوئی جنگ کا مسئلہ شروع ہوتا. اس کے بعد وہ نیوکلیئر پہ بات چیت کریں گے. فی الحال آف دا ٹیبل ہے جوہری بحث بھی. یہ کلیئرلی ان کی طرف سے اشارے ہو رہے ہیں. مگر ساتھ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جس طرح ایک طریقہ کار ہے کہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ آئی ہیو آل دا کارڈز روز کی ان کی جو ہے نا اپنی ٹروتھ سوشل پہ اور اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ سب قسم کے میسیجز کر دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ کہ ساتھ میں انہوں نے ایک فریڈم پروجیکٹ شروع کیا ہے. آج پیر کے صبح سے شروع ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے سینٹ کام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ جو پھنسے تقریباً 2000 کے قریب ویسلز پھنسی ہوئی جس کے اندر تقریباً کوئی 20 سے 40 ہزار تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں. پچھلے 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے ان کے فوڈ کا مسئلہ ہوگا, دوائیوں کا مسئلہ ہوگا, باقی بھی معاملات وہاں پہ ہوں گے. ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے کہا جی امریکن جو ہے نا وہ ایسکارٹ سینٹ کام کے جہاز کریں گے اور اس کے لیے 15,000 امریکی فوجی بھی تعینات ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا جی گائیڈڈ میزائل جو ہیں ڈسٹرائرز لگائے گئے ہیں اور 100 سے زیادہ جہاز بھی جو ہے تعینات کیے گئے ہیں. اور یہ بھی اس طرح کی بھی خبریں چھپائی جا رہی ہیں کہ امریکہ کا جو کہ ابھی نان ٹیسٹڈ ہے وہ ہائپر سونک میزائل جو ہے بلیک ایگل کے نام سے وہ بھی ایکسپیریمنٹ کی سٹیج پہ تھا. مگر اس طرح کی خبریں بھی چھپائی جا رہی ہیں کہ وہ بھی شاید وہاں پہ بھجوا دیا گیا ہے. شاید ایران کے اوپر یہ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا. سو ایک طرف سے یہ ڈرانے کا بھی عمل ہے مگر ایران کی طرف سے بھی اتنا ہی سخت جواب آ رہا ہے
کہ وہ بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں، اور اس وقت جو ہے خلیج کے اندر ایک کشیدگی کی فضا نہیں ہے، صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو 2 جہازوں کے اوپر ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے 2 نیول ویسلز پہ امریکہ کی جو ہے میزائلز کے ساتھ حملہ کیا ہے اور انہوں نے گزرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکہ اس کی تردید کرتا ہے، ان کے بقول انہوں نے 2 جو ہے اپنے جہاز گزروا لیے ہیں۔ سو یہ دونوں طرف سے دعوے، کلیمز اینڈ کاؤنٹر کلیمز جاری ہیں، مگر اس سے یہ ہے کہ کافی سارے سوال کھڑے ہیں کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جنگ یہ طوالت کی طرف گامزن ہے، اور یہ ریس ہے کہ امریکہ کا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خاص طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ ایران کے اندر سے ان میں ریزیلینس نہیں ہے، اور یہ ان کو جو بریف کیا گیا ہے کہ ان کے تیل کے کنویں پھٹ جائیں گے، اور وہ شاید خود بھی ان کے اندر بھی کچھ شاید وہ منقسم ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اب 60 دن کیونکہ گزر چکے ہیں، تو آئندہ اگر انہوں نے جنگ کرنی ہوگی تو ان کو کانگریس سے اجازت لینی پڑے گی، مگر ویسے انہوں نے ابھی جو $8 بلین کے قریب جو ہے یہ فوری طور پہ اسلحہ جو فراہم کیا گیا ہے خلیج میں اپنے حلیفوں کو، وہ انہوں نے اپنی پریزیڈنشل اتھارٹی استعمال کرتے ہی بھیج دیا ہے، تو کافی ری پلینشمنٹ نظر آ رہی ہے، تو ایک ٹینشن کی فضا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اور مشکلات یہ ہیں کہ ان کی پریس کے اندر ہی آج ہی فار ایگزامپل نیو یارک ٹائمز میں پچھلے 1-2 دن میں ان کی اسٹریٹجی کے اوپر سوالات آ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے اندر فار ایگزامپل یہ اگر دکھا سکیں کہ کس طرح کے ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک سپر پاور امریکہ جو ہے وہ ایک چھوٹی طاقت ایران سے لگتا ہے کہ گھٹنے ٹیک چکا ہے اور اس کے برابر آ چکا ہے، بلکہ وہ اس کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کے اپروول ریٹنگز ہیں وہ بڑی کم آ گئی ہیں۔ امریکہ کے اندر جو ہے 70% جو لوگ ہیں CNN کے سروے کے مطابق یا ABC کے سروے کے مطابق وہ ڈس اپروو کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھی۔ اس میں 55% جو ہیں ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے لوگ ہیں، اور مہنگائی ظاہر ہے بڑھ رہی ہے، اور وہاں پہ امریکہ کے اندر گیسولین جو ہے تقریباً ایوریج جو ہے وہ $5 کی پہنچ گئی ہے، جو کہ میرا گلف وار میں بھی اتنی، جو فرسٹ گلف وار تھی 89-90 کے اندر، اس وقت بھی $1.5 بڑھ گئی تھی، یہ تقریباً $2 تک جو ہے بڑھ گئی ہے۔ اس سے انفلیشن کی بھی پرابلمز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ پوری دنیا میں اس کے جو افیکٹ آ رہا ہے اس کا بھی ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پریشر ہے۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تو یہ پریشر ہے عامر صاحب، لیکن پوری دنیا اس کا ایک پریشر فیل کر رہی ہے، خاص طور پہ اکانومی کو لے کر، اور یہ دنیا کو کیسے اثر انداز کر رہے ہیں یہ معاملات، اور پاکستان کو کیسے اثر انداز کریں، یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف، ان کو ویلکم کریں گے۔ جی عامر صاحب۔ جی ہارون، بہت شکریہ، آپ کا ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ نیو یارک ٹائمز کے اندر ہی آج ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے کہ اس کے یہ جو جنگ ہے یہ ان لائک ویتنام کی یا یوکرین کی جنگ یا اس سے پہلے ایون کورین کی جنگ جو تھی، وہ ایک دنیا کے محدود حصے میں تھی کہ وہ پوری دنیا کو افیکٹ نہیں کیا تھا۔ یہ ورلڈ وار تو نہیں ہے، مگر اس کا امپیکٹ جو پوری دنیا کو، بلکہ ایون شاید جو سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار تھی اس نے بھی تمام دنیا کو اس طرح افیکٹ نہیں کیا ہوگا جس طرح اکنامکلی خاص طور پہ اس جنگ نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ اور اس کے اثرات جو ہیں یہ امریکہ کی میڈیا میں بھی اکنالج کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہ صرف آئل، گیس، پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر، زراعت کے اوپر، اس کے اوپر ٹریولنگ کے اوپر جو ہے ایئر لائنز جو اپنی جو ہے فلائٹس کینسل کر رہی ہیں، اور پوری دنیا کی ایک آمد و رفت رک کے رہ گئی ہے۔ تو کیا کہیں گے، یہ طوالت بڑھ رہی ہے، آئندہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں عالمی نظام؟ جی، جو عالمی معاشی نظام ہے وہ آلریڈی ابھی تک پینڈیمک کے کووڈ کے اثرات سے نکل نہیں پایا تھا۔ اب اس کے بعد اس کو یہ ایک بہت بڑا شاک لگا ہے، جس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ اونلی دا آئل مارکیٹس، ہم جو ایک مارکیٹ بھولتے ہیں جو ایک بہت بڑی فائنینشیل مارکیٹس ہیں، اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کا انڈیکس بتاتا ہے ہمیں، یا بانڈ مارکیٹس ہیں،
اس میں جو لیکوڈیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ تر گلف کے ممالک سے آتی تھی کیونکہ ان کا پیسہ وہاں پر ری انویسٹ ہوتا تھا. اب اس کے اندر بھی ڈسرپشنز آنی شروع ہو گئی ہیں. ایٹ این ایوریج جو گلوبل مارکیٹس ہیں جس میں سٹاکس کی ہے, بانڈز کی ہے, آئل کی ہے, کموڈیٹیز کی ہے, جیسے میٹلز کی ہے, ان میں 6 سے لے کے 14% تک کمی ہوئی ہے. ہمیں پاکستان میں یہ 6 سے 14 کمی ذرا کم لگتی ہے, لیکن جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں ان مارکیٹس کے تو ہم تو اس کا بہت ہی 0.01% ہے. تو ہیوج والیومز کی ان مارکیٹس میں ہمیں سب کمی ہو چکی ہے. سو اب جو انویسٹرز ہیں, دوسرا ان کا خیال تھا, مس کیلکولیشن ہے کہ وار ختم ہو جائے گی. یہ جو طوالت پکڑ رہی ہے اور بٹس اینڈ پیسز میں اٹیکس ہو رہے ہیں, اس سے انسرٹنٹی بھی بڑھ رہی ہے. اور ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی پوزیشن نہیں لیتا, وہ شٹل کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں کس وقت کس خطے میں کیا ہونا ہے. تو اس بے یقینی اور شارٹ ٹرم اپروچ, مارکیٹس کی کمی, انفلیشن کی زیادتی, میں آئی ایم ایف سے کل بات کر رہا تھا کہ پورے یورپ میں یو کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ آیا ہے انفلیشن کا اور ریسیشنری پریشر. تو یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے. اور گلف کے میں نے کل نمبرز دیکھے, 51% جو ہوٹل کی آکوپینسی ہے دبئی میں ڈاؤن ہے, تقریباً 71% قطر میں ڈاؤن ہے. سو یہ جو اکانومیز جن چیز پہ چل رہی تھی ان کو بہت سیریس ڈینٹ پڑ رہا ہے, اور اس کا کوئی ابھی حل نہیں دکھائی دیتا کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر بیانات دے رہے ہیں. یہ ظاہر ہے, یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ حل تیسرے مہینے میں یہ جنگ جا چکی بھی ہے اور طوالت نظر آ رہی ہے. مختلف ملکوں کو مختلف طریقے سے یہ افیکٹ کر رہی ہے, کسی کو کم کر رہی ہے, کسی کو زیادہ کر رہی ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی لیکوڈیٹی کی کتنی کیپیسٹی ہے, کس کی سٹوریج کی اسٹریٹجک ریزروز خاص طور پہ جو ہیں, چاہے وہ اکنامک ہوں, چاہے وہ انرجی کے ہوں, چاہے کموڈیٹیز کے ہوں, زراعت کے خاص طور پہ وہ میٹر کرتے ہیں. ہم پہلے ہی بڑے ولنریبل تھے, ہر کوئی پہلے ہی اتنے اچھے حالات نہیں تھے. ابھی گیون سچویشن کے اندر جو اس وقت آپ گورنمنٹ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, ہمارے سب سے زیادہ ولنریبل کون سے ایریاز ہیں؟ جی, ہمارا سب سے ولنریبل ایریا تو ہماری ایکسپورٹس ہیں, کیونکہ اگر ایکسپورٹس کے آرڈرز دنیا سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو ہمارا بائر سلو ڈاؤن ہوتا ہے. اگر ہماری ایکسپورٹ جو ہے زیادہ تر سلالہ اور جبل علی کی پورٹس کے تھرو ٹرانزٹ کرتی تھی, وہاں سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر سلو ڈاؤن ہوتا ہے. دیکھیں, ہماری لائف لائن ہے ہماری ایکسپورٹ, سیکنڈ لائف لائن ہے بلکہ جو بہت ایک میجر ہمارا بائنڈنگ کنسٹرینٹ ہے وہ انرجی سیکٹر ہے. سارا انرجی سیکٹر ہماری پرپیچول پالیسی فیلورز کی وجہ سے پہلے ہی وہ سیکٹر جو تھا وہ بالکل کنٹرول میں نہیں تھا. اور اب اگر آئل آج پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اگر آئل پرائس خدا نہ خواستہ 120, 25, 40 پہ چلی جائے تو ہمارے پاس تو 85% ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو ہم اس کو کیسے سسٹین کر پائیں گے؟ سو ہمارے لیے یہ دو آگے جائیں, میں انرجی پہ ہی تھوڑا سا مزید آپ سے کرنا چاہوں گا کہ انرجی کا صرف یہ نہیں ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کا ایک مسئلہ ہے اور رسد کا ہے, یہاں پورا نظام رک جاتا ہے, پورا ملک رک جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے یہاں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور ابھی کیونکہ تیسرے مہینے میں جا چکے ہوئے ہیں, مگر جو گورنمنٹ کو فار ایگزامپل کول کا, ان کو اپنا جو ہمارا اندرونی کوئلہ ہے نہ انہوں نے اس کا انتظام کیا, اس کے انٹر گورنمنٹل آپس میں صوبوں کی اور محکموں کی لڑائیاں چل رہی ہیں, نہ انہوں نے امپورٹڈ کول کا کیا. دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ٹھیک ہے قطر کے اندر پرابلم ہے ایل این جی کی, مگر امریکہ سے بھی تو ایل این جی آ سکتی تھی, 2 مہینے کافی ہوتے ہیں جس کے اندر سپاٹ بائنگ کی جا سکتی تھی. تو یہ جو باقی تفصیلات ہیں اس چیز رسد جو ہے انرجی کی, وہاں پہ ہماری کیا فیلنگز ہیں؟ جی, ہماری دیکھیں نا, میں تو گنانا شروع کروں تو ہماری تو انرجی لنکڈ ساری پالیسیز جو ہیں وہ بیسیکلی فلاڈ ہیں, جس کے اندر ریزیلینس نہیں ہے. دیکھیں, آج پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی ساری اندرونی تجارت جو ہے وہ آئل بیسڈ ہے, سڑکیں یوز ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ میں. ساری دنیا کے اندر یہ ٹرین بیسڈ ہے جہاں آپ کوئلہ یوز کر لیتے ہیں, آلٹرنیٹ انرجی یوز کرتے ہیں, بجلی یوز کرتے ہیں. تو ہماری تو فیول پہ ڈپینڈنٹ ہے.
اس کے بعد کچھ پولیٹیکل اکانومی بھی ایسی تھی اور ہماری بھی کچھ فورسائٹ نہیں کہ ہماری ساری سپلائز جو ہیں وہ ان 3-4 ممالک گلف سے آتی ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ فیوچرز کے کانٹریکٹ بھی کیے ہوئے. ہم نے آلٹرنیٹ منڈیاں نہ کبھی ڈھونڈی نہ ان کے سسٹمز بنائے ہیں. جو آپ کا سوال کہ ہم کہیں اور سے کیوں نہیں لیتے، وہ ابھی ہم ایک آدھ تو لے بھی لیں گے، لیکن ہم نے وہ سسٹم ہی نہیں بنایا. ساری ڈیپینڈنس ہم نے اس پہ رکھی ہوئی تھی، اور ان کی بھی جو ہمارے اوپر تھی، کیونکہ ایک مارکیٹ خرید رہی تھی نہ، یہاں پہ گاڑیاں بجلی کی طرف جا رہی تھی، پیٹرول کی کھپت بھی بڑھ رہی تھی. سو یہ ولنریبلٹیز ہیں جس کی رسک کے ایک اور ولنریبلٹی جو ہے کہ ہماری سٹوریج کی ایبلٹی جو ہے وہ ہماری کئی جنگیں ہوئیں جس کے اندر ہم نے بھارت کے ساتھ 3-4 جنگوں میں آج تک ریئلائز ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری 0 اسٹریٹجک ریزروز ہیں، اور وہ جو کمرشل ریزروز ہیں وہ بھی کوئی جتنا مینڈیٹری ہے قانونی طور پہ وہ بھی آدھے کے قریب پورے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے اسٹریٹجک ریزرو تو 0 ہیں. جی عامر صاحب، یہ جب میں چیئرمین تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا، یہ اس وقت ایک پروپوزل آئی تھی کہ ایک پورا اسپیشلائزڈ اکنامک زون بنایا جائے جس کے اندر ہم اسٹریٹجک ریزروز کے لیے اس کے کنٹینرز بنائیں تاکہ ہم آئل کو وہاں پر رکھ سکیں. اور اس کے اندر 3-4 پرائیویٹ کمپنی بھی تھی، حکومت بھی تھی. پنڈی کے پاس ایک جگہ بھی بات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ somehow it appears کہ وہ فزل آؤٹ ہو گیا. دیکھیں، یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. اب جو پوری دنیا کی اکنامک مینجمنٹ ہے وہ فیوچرسٹک ہے. آپ پلان کرتے ہیں کہ جی کیا کیا شاکس آ سکتے ہیں، کلائمیٹ کا آ سکتا ہے، آئل کا آ سکتا ہے، وار کا آ سکتا ہے، پینڈیمک کا آ سکتا ہے. ہم کتنے تیار ہیں؟ اپنی تیاری کے اوپر پوری دنیا اس وقت کام کر رہی ہے. ہم یہاں پر پاسٹ میں ابھی تک رہتے ہیں، بلیم گیم میں، اور جب فیوچر کی بات آتی ہے تو ہم ایک پاپولسٹ سلوگنز بیچتے ہیں. ہم ایک بیل آؤٹ پروگرام میں ہیں. میں آرٹیکلز پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایسٹ ایشیا مومنٹ آ گیا ہے، یا ہمارا اتنے ٹریلین کی اکانومی بن رہی ہے. سو وی ڈونٹ ہیو آور فیٹ آن دا گراؤنڈ انفارچونیٹلی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ لائف لائن ہے اس وقت کنٹری کی، کہ آپ نے بزنس کنٹینیوٹی کو کیسے انشور کرنا ہے. اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے ڈے ٹو ڈے ہمارا لائف کا، ابھی تو میں لوگوں پہ نہیں آ رہا کہ جو غربت کی سطح سے نیچے جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں آج کل. سو اس کرائسس کو بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں انٹرنل پہ آتا ہوں. میں ذرا بھی جو لائف لائنز پہ ہی دوبارہ لے کے آتا ہوں. آپ جو 2 کا آپ نے ذکر کیا، تیسری شاید آپ ریمیٹنسز کی طرف آ رہے تھے کہ جو کہ ہماری 10 ایکسپورٹ سے، کیونکہ $10 بلین زیادہ ہیں تو ہمارا کوئی $20-25 $30 کا جو ٹریڈ گیپ وغیرہ کو کچھ نہ کچھ کور کر جاتا ہے. میں خاص طور پہ ریمیٹنسز کا ابھی تک تو بڑے اچھے فگرز ہیں، مگر اب یو اے سے بڑی بری خبریں آ رہی ہیں کہ کیونکہ اب ان کی ڈائریکشن بدل گئی ہے، پالیسی بدل گئی ہے، اور روز خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے ہمارے لوگ نکالے جا رہے ہیں، اور کچھ ان کے جینون مسئلے بھی ہیں کہ ان کی اکانومی وہ لون سواپنگ اپنے سواپنگ کر رہے ہیں کرنسی کی امریکہ کے ساتھ، تو ان کی اکانومی بھی کمزور ہوگی اور کچھ پالیسی بھی بدل رہی ہے. تو ہم تو بہت زیادہ، جس طرح آپ نے کہا، گلف کے ممالک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر یہ بڑا جھٹکا لگ گیا تو ہم کدھر جاتے ہیں تیسری لائف لائن میں؟ جی دیکھیں، وہاں پہ تو کلیئرٹی اب اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں رہ گئی. بلکہ میں 5-7 سال سے ان کے 2-3 جو ہیں رائل فیملی کے یا وزیر جب بھی ڈیل کرتا تھا، شروع میں مجھے تعجب ہوتا تھا جب میں ان کی بات سنتا تھا کہ آپ کی جو تھی وہ کبھی بھی ان کی الائنمنٹ جو تھی باقی گلف کنٹریز کے ساتھ اس طرح نہیں تھی. اب تو اوپن ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوپیک سے بھی علیحدہ ہو رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے اپنا ملک چلائیں گے، ہم اپنے گلوبل ایلائز رکھیں گے. تو یو اے ای کا تو بڑا کلیئر ایک ایروگنٹ سٹینس ہے کہ ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ کہ وہ انہوں نے کہا جی ڈپلومیٹک یا ہماری الائنس نہیں ہے، آپریشنل اور اسٹریٹجک الائنس کر لی ہے. اور دھڑا دھاڑ جو ہے اسرائیل سے وہاں پہ جو ہے جہاز آ رہے ہیں، وہ بہت علیحدہ ٹاپک ہے، مگر میں یہ اکنامک پہ ہی ذرا آپ کے ساتھ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں جی، ان کی جو ایک وزیر ہیں جو آج کل انٹرویو دیتی ہیں، مجھے جانتے بھی ہیں، وہ ریم الہاشمی، انہوں نے تو کہا ول ڈبل ڈاؤن آور ریلیشن شپ ود آور اولڈ ایلائز، کہ ہم اس کو مزید بلڈ کریں گے. ہمارا امپیکٹ بڑا اس کا بہت زیادہ ہے. ایک تو ہمارے بہت سے پاکستانی وہاں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارا ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے.
پھر اس کی پورٹس کو یوز کر کے ہم آگے جاتے ہیں. ہم نے اپنی 2 اسٹریٹجک جو پورٹس ہیں, کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم, دونوں میں برتھس اور ٹرمینلز ان کو لیز پہ دیے ہوئے ہیں, ابو دھابی پورٹس کو اور ڈی پی ورلڈ کو. سو ہمارا تو بڑا ڈیپ روٹیڈ ہے, اور ابھی وہ آپ کے پی ٹی سی ایل وغیرہ میں انویسٹر ہیں, اگر اس سے وہ نکل جاتے ہیں تو وہ کیش آؤٹ فلو ایک اور آ سکتا ہے. تو ہمیں جلدی سے جلدی کچھ آلٹرنیٹس کی طرف کام کرتا ہے. ٹیموں کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہماری جو وزارتیں ہیں یا سینئر لیول ہے, وہ ایک تو بالکل پیس پروسیس میں سارے کے سارے اس میں لگے ہوئے جن کا تعلق ہے بھی اور نہیں بھی, لیکن جو دوسرے ہیں فائنینس, وہ صرف فنڈ کے ساتھ انگیجڈ ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ٹیم. آج میں کہیں لیکچر دے رہا تھا تو میں نے بہت سینئر اسٹیٹ اور انٹرپرائز کے سی اوز تھے, میں نے کہا آپ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا چیف اکانومسٹ کون ہے؟ Nobody actually has an answer, because ہمارا اگر ہے بھی تو اس کو ہم نے کسی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. کوئی ڈیولپمنٹ, اکنامکس, پالیسی, اسٹریٹجی کے اوپر لیڈرشپ ویزیبلی نہیں نظر آ رہی. آئی تھنک ہمیں جلدی سے جلدی کچھ ٹیمز کو امپاور کر کے وہاں لگانا چاہیے. آپ کوئی سیریس بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایکسپورٹس بھی کلیئرلی جو ہے کم ہوں گی, اس کے بعد جو ہے کموڈیٹیز کی پرائسز خاص طور پہ زراعت کے حوالے سے جو ہے, کیونکہ ہماری کراپس کی اچھی فگرز نہیں آ رہے, اور انرجی کا بل بھی کلیئرلی اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, تو کوئی آپ سیریس وہاں پہ پرابلم دیکھ رہے ہیں؟ چیف, جب تک ہم فنڈ پروگرام میں ہیں سو بیلنس آف پیمنٹ کا ہمیں ایز سچ کوئی بہت بڑا شوق تو نہیں میں دیکھ رہا, لیکن کرنسی پہ پریشر میں بڑا کلیئرلی دیکھ رہا ہوں. کیونکہ اگر ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس نیچے جائے گی, نہیں بڑھے گی, تو کرنسی پہ پریشر آئے گا, اس سے انفلیشنری پریشر اور بڑھے گا, کیونکہ ہم اوور آل ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہے. جو دوسرا آپ نے اشارہ کیا ہے, جو زرعی میں نمبرز دیکھ رہا ہوں, وہاں پر 14 سے 31% تک پچھلے 2-2.5 ماہ میں قیمتیں اوپر گئی ہیں. تو جو وہ پرائس کا انڈیکس ہے سینسٹیو اور فوڈ آئٹمز کا, وہاں پر لوگوں کے اوپر ان کی کنزمپشن پاور مزید ایروڈ ہوگی. میں مہنگائی پہ آ رہا ہوں, مگر کوئکلی اس کے اوپر میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ٹی بلز سے جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ 12%, جو دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اس خطے میں کیا کم ہی کوئی اتنا زیادہ منافع دے رہا ہو, اس کے باوجود ساری جو فارن انویسٹمنٹ اس کے اندر ٹی بل میں سے وہ کوئی 80-90% جا چکی ہے. جی مجھے نمبرز دیکھنے پڑیں گے, لیکن جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جو انویسٹرز ہیں اس وقت وہ کسی بھی لانگ ٹرم انسٹرومنٹ میں پوزیشن نہیں لے رہے, خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جو بارڈر کر رہا ہو کانفلکٹ کے ساتھ. اگر میں ایک انویسٹر ہوں تو میں کہوں گا کہ ابھی یہ پیسہ کھینچ لو, دیکھو کہ وار کدھر جاتی ہے اور اس کو کہیں اور پارک کر دو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹریڈنگ کم ہو جاتی ہے. یہ جو ٹی بلز ہوتے ہیں یہ ٹریڈ ہوتے ہیں, جب ٹریڈنگ کم ہو جاتی ہے تو مارکیٹ کے اندر ہم جو بات کر رہے تھے لیکوئڈٹی کی کمی کی وجہ سے وہ بک نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد رسک پریمیم بڑھنا شروع ہوتا ہے. یہ ایک آغاز کے سگنلز ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, اور پاکستان کا ایک اچھا لک یہ ہے کہ ہماری بیس لائنز پہلے ہی بہت کم ہیں. یا تو ہم ٹریلینز آف ڈالرز کے ٹی بلز ایشو کیے ہوتے تو ہم جو ہے سم ہاؤ مینج کر پائیں گے, لیکن ہمارے پرابلمز بہت سیریس اس میں بڑھتے دکھائی دیتے ہیں. پہلا بھی بہت زیادہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کر لی, یہ اکانومسٹ کے لیے یا بینکرز کے لیے ہے. اب آ جاتے ہیں جو عوام کا ڈائریکٹلی مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کی ابھی جو لیٹسٹ میرے سامنے فگر ہے, آپ کو تو پتہ ہے, ناظرین کے لیے میں ایڈ کر دوں کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس پہلے ہی 12-13% پہ جا چکا ہوا تھا. تو جو سی پی آئی ہے, جو کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے, جو عام پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ اب 2 سال کی بلند ترین سطح پر 11% پہ وہ آ گئی ہے. اور پٹرول ڈیزل کا جو ہے پتہ ہی ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ کیونکہ 93% بڑھ گیا ہے, یہ مہنگائی کی وجہ سمجھ آتی ہے, اور اوور آل جو ہے 30% مہنگائی بڑھی ہے. خوراک کی قیمتوں میں 7% کے قریب اضافہ ہوا ہے, اور ٹماٹر, پیاز, گندم کسی میں 30%, 40%, 50%. ٹرانسپورٹ کیونکہ پٹرول بڑھ گیا ہے 38%, اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ہاؤسنگ اور یوٹیلیٹی میں بھی 17% اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ جو مہنگائی ہے یہ تو گلے پہ آ گئی ہے. پہلے ہی
बिजली गैस पेट्रोल के बिलों ने लोगों की जान खाई हुई थी, अब क्या करिए अवाम? कि अवाम के पास तो कोई चॉइस नहीं है, उनको अपनी जो रहने के तरीके के अंदर अब ट्रेड ऑफ्स करनी पड़ेंगी। देखिए ना, आमदन तो बढ़ नहीं रही, जीडीपी ग्रोथ तो 3% के आसपास रहेगी। अगर आमदन नहीं बढ़ रही, अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है एट एन एवरेज 15-20% ऊपर जाती है, तो आप ट्रेड ऑफ करेंगे। हमारे जो तज्जिए हैं ग्लोबली, पहली ट्रेड ऑफ हेल्थ पे आती है और एजुकेशन पे, कि जी इसका खर्चा कम करो, खाने पीने का। तो जरा आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बार बार कहती है आजमाइश देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, या कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि सेहत के मसाइल गुर्दे बेचने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? जी देखें ना, अगर लोग पहले हॉस्पिटल जाते थे किसी बीमारी के लिए तो दे ट्राई एंड डिफर इट, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करेंगे। बच्चों की स्कूलिंग है, कॉलेज के खर्चे हैं, वो कहेंगे चले अभी 2 सेमेस्टर नहीं पढ़ो, कहीं काम कर लो, कहीं से मजदूरी कर लो। सो मेजर डिसरप्शन हेल्थ और एजुकेशन में आती है। उसके बाद आपका जो घर होता है, अगर आपका अपना है, लोग उसको या बेचेंगे या आधे में रहेंगे। ये अब उनको अपने लाइफस्टाइल के अंदर, क्योंकि नई इनकम तो बढ़ नहीं रही है, कंजम्पशन को स्मूथ करने के लिए ये तो करना है अवाम ने। गवर्नमेंट ने क्या करना है? उन्होंने एक ऐलान किया था कि जी हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं, उसका कहीं दूर दूर से, एक तो वैसे ही वो एक बड़ा पंजाबी में तो मजाकिया लफ्ज़ ही है, मजाहिया तो नहीं अच्छा लगता कहते हुए, वो एक मजाकिया सा ही ऐलान था कि जिस तरह का उन्होंने अपने खर्चे कम करते हुए, कोई नज़र आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट जो है कम से कम सिंबॉलिकली अवाम के साथ खड़ी हो और अपने अखराजात के अंदर कोई ड्रास्टिक कमिंग के इशारे आ रहे हैं आपको? हमें सब, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि वही पर्क्स हैं, वही प्रिविलेजेस हैं, वही प्राइवेट जेट्स हैं, ना हमने कोई अपनी 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियां कम की हैं। कुछ सिंबॉलिकली भी अगर कर देते, और दूसरा आप अनाउंस करें ट्रांसपेरेंटली कि हमारा खर्चा हमने यहां से यहां ले जाने का टारगेट है, अब हम यहां पर खड़े हैं, वेबसाइट पे मैं देख सकूं, फिर लोगों को एतबार आना शुरू होता है। मैंने 14-15 इकोनॉमीज में देखा है, इमीडिएटली लोगों के साथ आप सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। हुकूमत समहाउ एक आर्टिफिशियल बबल में रहती है कि सब ठीक है, अगर खराब हो गया कोई आके हमें बेल आउट कर देगा। हम इस वक्त डिप्लोमेटिकली बड़े स्ट्रांग खड़े हुए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी कोई बेल आउट करता है फिर आप इवेंचुअली अवाम पे पास ऑन करते हैं। इस वक्त अवाम के अंदर जो हम देख रहे हैं, सकत बहुत कम है। आप अगर ज्यादा पास ऑन करते हैं या प्रेशर डालते हैं तो किसी भी वक्त कोई बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, क्योंकि पहले ही वो पिछले 2-3 साल में इन्फ्लेशनरी प्रेशर में बेतहाशा फिस चुके हैं। कीमतें जब ऊपर जाती हैं ना, नीचे नहीं आती हैं, डिस्पाइट द इन्फ्लेशन गोइंग डाउन। अगर आप नंबर्स देखें तो कीमतें खुर्दोनोश की वहीं रुकी हुई हैं। अब अगर मजीद बढ़ जाती हैं तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा, फिर मार्केट मैकेनिज्म कमजोर हैं। अभी तक तस्वीरें वही आती है कॉलोनियल जमाने का, एक तो चले समझ आती है कि कई दफा खुदा की तरफ से आता है, कई दफा जिस तरह इस वक्त ऑफ कोर्स खलीज की जंग जारी है तो ये समझ आती है कि ये मसाइल हैं। एक है कि आपके मैन मेड हुकूमत की अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो है ये मुश्किलात, एनर्जी का ख़ास तौर पे जो है वो कितना जो है वो आलमी फैक्टर्स की वजह से है, कितना हमारा अपना कसूर है। जो खास तौर पे गैस और बिजली लोड शेडिंग हो रही है और बिल डबल आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही, क्या करें इसका? जी गवर्नेंस फेल्योर है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। और हमने डिमांड मैनेजमेंट की कभी कोशिश नहीं की है, ना हमने ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर काम किया है, ना हमने जो बायोगैस के ऊपर काम किया है। आपने खुद ही देख लिया कि सोलर के साथ हमने क्या सलूक किया, टोटल इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, आज लेफ्ट पे आज राइट पे। सो ये तो एक नॉन सीरियस तरीका है। आईपीपीज को जिस तरह डील किया गया और किया जा रहा है, हमें तो गवर्नेंस का बहुत एक स्वेयर इसमें फुकदान एनर्जी सेक्टर में नजर आता है। बल्कि अगर मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊं तो पहले वर्ल्ड बैंक के कहने पे हमने वापडा को अनबंडल कर दिया,
اب آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی غلطی ہو گئی تھی، یہ ڈسکوز وغیرہ کو بیچ دیتے ہیں. سو ہم نے کوئی اپنی سوچ کے انرجی سیکیورٹی کو ایز اے سورس کیسے کنزرو کرنا ہے، اور ہم نے اپنی انڈسٹری کے ان پٹ کی کاسٹ کیسے کم کرنی ہے. ہمیں یہ قبول کر لینا چاہیے کہ یہ آج سے نہیں، ہم نے 25-30 برس میں اس کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب اس کو کوئی بھی ہاتھ لگانے سے گھبراتا ہے. لیکن اگر آپ سمت آج دوبارہ بناتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا گیم پلان رکھا ہے. اور ہمیں کوئی ٹیکنوکریٹک لیول کوئی ہاتھ لگانے سے گھبراتا نہیں ہے. وہی حکومتی لوگ ہیں جن کے اپنے ہی زیادہ تر جو آئی پی پیز ہیں اور اس طرح کے پروجیکٹس ہیں وہ اپنے آپ کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی بنیادی مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ ہارون ہمارے لیے وقت نکالنے کا. یہ میرا وقفہ لینا چاہ رہی ہیں. جی بہت شکریہ ہارون شریف، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد اکمل خان صاحب نے، ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی اکمل خان کو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے حال ہی میں جو ہے رائٹ ناؤ کے اوپر بڑا اچھا آرٹیکل بھی لکھا ہے اور کافی محنت کی ہے. مگر ہم بھی اس کے اوپر بہت عرصے سے محنت کر رہے ہیں. 1997 سے جب سے یہ پروجیکٹ کیا، اس وقت پاکستان کے اندر سب سے جو ہاٹسٹ ایشو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشن 1 کی یہ ایک بلڈنگ ہے. یہ ایک کہنے کو تو بلڈنگ ہے، مگر یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ سمبلزم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پورا ایک امتحان آ گیا ہے کہ کیا آپ تفریق کریں گے غریبوں اور امیروں میں. کیونکہ یہاں پہ حال ہی میں بری امام کی جو ہے کچی بادیاں گرا دی گئی، اور بھی اس طرح کی کچی بادیاں گرائی گئیں. کراچی میں نسلہ ٹاور گرا دیا گیا. یہ پچھلے 20-25 سال سے یہ بلڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر کافی اتار چڑھاؤ آئے ہیں. ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ سی ڈی اے نے، کیونکہ اس کمپنی نے جس نے یہ بلڈنگ بنائی تھی، انہوں نے 20 ارب کے قریب جو ہے وہ سی ڈی اے کو دینا تھا، اسی ایک ساتھ نہیں دی گئی. حالانکہ وہ 15 سال سے 25 سال کی لیز بڑھا دی گئی تھی بڑے مشکوک طریقے سے. تو سی ڈی اے نے وہ فی الحال لیز کینسل کر دی ہے، اور اس کے اوپر ہائی کورٹ کے اوپر وہ گئے تھے. تو ہائی کورٹ نے جو ہے ان کی جو ہے اس کمپنی کی جو درخواست تھی اس کو رد کر دیا گیا ہے. مگر میرا اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے پچھلے 8 سال پہلے سے کہ یہ بلڈنگ جب بنائی گئی تھی، یہ اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اس کے اندر ایک نہیں کوئی 20 فراڈ ہوئے ہوئے تھے. کہ یہ شروع سے اتنی لمبی تفصیل ہے کہ اس کی میں آپ کو بتاؤں گا. مگر ایک تو میں اکمل سے بھی تفصیل جانوں گا کہ بھی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. مگر پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا سکیں کہ یہ 8 سال پہلے کا غالباً کلپ ہے 2018 کا، کہ رؤوف کلاسرا کے ساتھ اسی چینل کے اسی پروگرام کے اندر ہم نے متعدد پروگرام کیے. اس میں سے ایک پروگرام اگر دکھا سکیں کہ جس کے اندر تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ ایشو ہے کیا. میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے بتا دوں کہ یہ ہوا کیا تھا اور ابھی واردات کیا ہو رہی ہے. یہ گرینڈ ہائٹ کا جو کیس تھا اس کی بڑی تفصیلات ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے اس کو غیر قانونی تیار کر دیا. انہوں نے کہا جناب اس کے اندر بے تحاشا غیر قانونی چیزیں ہوئی ہیں، یہ کمپنیوں کے نام بدل رہتے رہے ہیں. انہوں نے ریویژن کر کے 120 سے 240 اس کے اپارٹمنٹس کے بڑھا دیے ہیں، اس کی ہائٹ بھی بڑھا دی گئی ہے، اس کی ملٹیپل ریویژن، سارا کچھ ہی غیر قانونی ہے. اور وہ بڑی تفصیلات ہیں، جو موٹی موٹی تفصیلات اس کے اندر جو ہیں. مگر اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل ہوئی، اس میں بھی آئے اور وہ بڑی اچھا جو تفصیلی فیصلہ لکھا گیا. اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ زیادتی ہوگی، مگر ظاہر ہے کچھ لوگ انویسٹر ہیں، ان کا نقصان ہو گیا کہ انہوں نے پیسے خرچ کر دیے. حالانکہ اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ انویسٹرز کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ سی ڈی اے کا پورا اپروول ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کمپنی نے چیک کی تو ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بائر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اس رپورٹ پہ ہائی کورٹ کی اس فیصلے کے اندر یہ بائر کی ذمہ داریاں بھی ہے کہ صرف ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وکٹمز ہیں، ان کا بھی قصور ہے. مگر پھر بھی انہوں نے ہلکا سا اشارہ دیا اس میں کہ اس کا اب یہ کیا جائے کہ جو جن کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، یہ اس بات کا تعین کرنا ہے. انہوں نے یہ اس طرح اس کا
شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ میں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، کیونکہ اس اپارٹمنٹس میں پاکستان کی اور اسلام آباد کی اگر آپ لسٹ بنانی ہوگی سب سے پاورفل لوگ کون ہیں، اشرافیہ کے 100-200 طاقتور ترین کون لوگ ہیں، تو وہ ساری لسٹ دیکھ لیں اس کے جو جس نے وہ اپارٹمنٹس وہاں پہ خریدے ہوئے تھے. تو اگر آپ ایزیلی پتا کرنا چاہیں گے پاکستان کے 100 طاقتور لوگ کون ہیں 200، تو یہ لسٹ اپارٹمنٹ کی پڑھ لیں. اس میں فارمر فیڈرل سیکرٹریز ہیں، سرونگ فیڈرل سیکرٹریز ہیں، اس میں خواجہ آصف صاحب کے فلیٹ ہیں، اس میں ایون پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے فلیٹ ہیں. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے صحافیوں کے، مطلب اس میں کوئی رہ نہیں جاتی، شرافیہ کے چیدہ لوگوں کے ہیں، بڑے بڑے وکیلوں کے ہیں. تو اس کی وجہ سے ابھی پھر یہ ہوا کہ ایک چلاکی کی گئی کہ وہ بہانہ کر کے کہ عدالت نے کہا کہ اس کا کچھ کیا جائے، تو یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی کہ جناب یہ نا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. اب اس کے اندر جو ہے پہلی بات تو یہ جو کمیٹی ہے، یہ کمیٹی ہی بہت بڑا فراڈ تھا. کمیٹی کے جو ممبران ہیں یہ 8 کے 8 جو ہیں یہ اشتر وصاف علی سے اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے پچھلے گورنمنٹ کا. تو یہ اس دور میں ظاہر ہے فواد حسن فواد بھی انوالو تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ارد گرد سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جناب ہمیں کوئی نکال دیں. تو اس کے اندر جو ممبران ہیں فار ایگزامپل جو ہے اس کے اندر اظہر چودھری صاحب ہے سیکرٹری، جو کہ کیٹ ڈویژن کے طور پر انہوں نے سائن کیا ہوا ہے، وہ خود ملزم تھے. ان پہ الزام تھا کہ جب یہ سیکنڈ ٹائم ریویژن کی گئی، اس کے فلیٹس کے نمبر بڑھائے گئے، اس کی ہائٹس بڑھائی گئی اور اس کو ایک ہوٹل سے ریزیڈینشل اس میں کنورٹ کیا گیا. یہ سارے فراڈ جب کیے گئے سیکنڈ ریویژن میں، اس کے اندر وہ جو جس کمیٹی نے سی ڈی اے کی نے سائن کیا تھا، تو یہ اظہر چودھری صاحب بھی اس کا حصہ تھے، یہ خود ملزم تھے. دوسرے اس وقت سی ڈی اے کے چیئرمین طاہر شہباز صاحب تھے، جو کہ اب 1 سال کی اپنی ٹینیور ان کا رہتا تھا، چھوڑ کے وہ امبڈسمین لگ گئے ہیں، کیونکہ امبڈسمین کے پیچھے آپ کو امیونٹی آ جاتی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. وہ بھی اس کے ملزم ہیں. تو یہ سب ملزمان نے تو اپنے آپ کو اس کے اندر سے بچانے کی کوشش کی اور یہ بالکل ہیچڈ جاب کی گئی ہے. یہ رپورٹ جو ہے آئی ایم شیور اس میں سپریم کورٹ جب اس کو ٹیک اپ کرے گی، وہ اتنی ہیچڈ جاب ہے کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ فراڈ جو کرنا ہے. باقی آخر میں جو میں نے اس کے اندر کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے ایم شور کہ اس کے اوپر ہیڈڈ جاب نہیں کرے گی. سپریم کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، انہوں نے ہیڈڈ جاب پلس کیا. انہوں نے یہ کیا کہ عطر من اللہ صاحب کی جو رپورٹ تھی، یہ کیونکہ لمبا کلپ تھا تو انہوں نے فاسٹ فارورڈ کر کے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی فاسٹ فارورڈ کر دیا. تو ذرا میں تھوڑی سی کم سپیڈ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اتنا کنفیوژن پھیل گیا ہے کہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کرائسس ہے کیا، یہ مسئلہ ہے کیا، یہ ایشو کیا ہے. یہ ایشو جس طرح میں نے کہا کہ یہ اگر کسی نے دیکھنا ہو، کیونکہ اس کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں، میں نام نہیں اس وقت لینا چاہتا کسی کے، مگر تمام ہی اس کے اندر پاکستان کی کریم ہے شرافیہ کی. اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں، سویلین، ملٹری، جج حضرات بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اس کے بعد پولیٹیشین ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وفاقی وزراء ہیں سابق، اور تمام ہی بڑے لوگ ہیں. سو اس لیے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سو اس لیے یہ ہیچڈ جاب ثاقب نثار نے یہ کیا کہ عطر من اللہ صاحب کی اس کی تفصیلات میں بتاتا ہوں. جو فیصلہ تھا وہ بڑا ایک انہوں نے دھڑلے سے کیا تھا، اور ان کے سامنے جو وکلاء پیش ہوئے تھے وہ بھی پاکستان کی کریم تھی، اور ان میں سے کئی وکلاء کے اپنے بھی یہاں پہ فلیٹ لیے ہوئے تھے. اس کے باوجود ثاقب نثار نے مجھے اور رؤوف کلاسرا کو بلکہ بلوا لیا تھا، اور کافی جو ہے سخت بات کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جناب تھرڈ پارٹی کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، کہ جناب جنہوں نے انویسٹ کر دیا ہے. اب بنیادی بات یہ جب تھرڈ پارٹی کے رائٹس کی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیانی راستہ نکالا جائے، اور درمیانی راستہ یہ نکالا گیا تھا کہ ان کو دے دیا گیا، مگر یہ کہہ کے کہ آپ نے 17 بلین کے قریب، 17 بلین سے کچھ زیادہ رقم، شاید 17.5 بلین آپ نے 20 سال کے 2026 کے اندر تک جو ہے وہ دینی ہے، جس کی غالباً صرف ایک قسط بعد میں دی گئی. اور حالانکہ اس تھرڈ پارٹی کے رائٹس کے متعلق عطر من اللہ صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جو خریدار تھے ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے اسے ڈیو ڈیلیجنس کہا جاتا ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ اس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں یا نہیں ہیں. یہ کوئکلی میں مندرجہ ذیل خرابیاں بتاتا ہوں کہ سن لیں کہ اس کے یہ ڈے 1 سے جب یہ سوچا گیا منصوبہ، یہ پہلے ہی غلط تھا، کیونکہ یہ سی ڈی کا جو ماسٹر پلان تھا یہ اس کے خلاف تھا، وائلیشن یہ تھا کہ یہ بن ہی نہیں سکتا تھا. مگر اس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی کانفرنس ہونی تھی کہ شاید اسلام آباد میں ہوٹل بنانے کی ضرورت ہے، تو اس کو الاؤ کیا گیا. اور ایک کمپنی تھی 2005 میں، اس کو MSBNP گروپ ایک کنسورشیم بنا جس کو تقریباً 4 ارب
اور 48 کروڑ रुपए के अंदर दे दिया गया। और उसी वक्त हालांकि ये जो इस्लामाबाद में सेंटोरम है उनको भी जो है ये प्लॉट दिया गया, मगर उनको इससे तकरीबन डबल कीमत पे दिया गया। यानी पहले ही इसकी जो इसको इनके नाम जो पर स्क्वायर गज कीमत लगाई गई थी वो ही बहुत कम लगाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस कंसोर्शियम को, जिसके अंदर 4 कंपनियां थी, बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल थी, फिर बेल्सा इंटरनेशनल थी, फिर उसके बाद नियाग्रा मिल्स थी और पैरागॉन सिटी थी, उन सारों ने एक बीएनपी नामी कंपनी जो थी, वो हफीज़ शेख साहब थे फैसलाबाद के गालिबन, उनको ट्रांसफ़र कर दी। अब ये है कि मैं आपको दूं, जब मैंने गवर्नमेंट ने रियासत जब एक प्रोजेक्ट देती है तो आपके क्रीडेंशियल्स चेक करके कि आप कौन हैं, आपकी इसको बनाने की क्या अहलियत है, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, दी जाती है। मज़ीद भी बात होने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।